ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. حضرات علماء کرام، سامعین اعظام، دوستو اور بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے آج کے مقدس دن میں جو یوم عاشوراء کہلاتا ہے، ہم سب لوگوں کو رات کے ایسے سہانے وقت میں، جس وقت میں کہ اللہ کے ہاں سے دعائیں قبول کی جاتی ہیں، ایک مقدس کام کے لیے جمع ہونے کا موقع عطا فرمایا. یہ ہم سب کے لیے باعث سعادت ہے، باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے. اور اس اجلاس کے منعقد کرنے میں ان لوگوں کا ہاتھ ہے جن کا بھی ذکر مولانا نے کیا، انجمن احیاء انجمن احیاء سنت. احیاء سنت کے عنوان پر جو انجمن قائم کی گئی، یعنی دین اور شریعت کو زندہ کرنا، ان کی طرف سے اس اجلاس کا انعقاد کیا جا رہا ہے. میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی جد و جہد کو قبول فرمائے. محترم حضرات، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا، ہم سب کو اس کے اندر وجود بخشا، بے شمار پیغمبروں اور انبیاء کرام علیہم السلام کو لوگوں کی ہدایت کے لیے ایک بعد دیگرے بھیجا، اور 1,24,000 پیغمبر یا 1,80,000 پیغمبر دنیا کے اندر تشریف لائے، اور اخیر میں ہمارے نبی آقائے نامدار تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور آپ کے ذریعے تمام پیغمبروں کی سنتوں کو، تمام پیغمبروں کی شریعتوں کو، تمام پیغمبروں کی کتابوں کو دنیا میں زندہ فرما دیا. اور پھر اس دین کو دنیا میں باقی رکھنا تھا. جو دین پہلے آئے تھے، جو شریعتیں پہلے نازل کی گئی تھی، ان تمام شریعتوں کا خلاصہ لے کر ہمارے نبی علیہ السلام آئے تھے، تو اس کو دنیا میں قیامت تک کے لیے برقرار رکھنا تھا. اللہ تعالیٰ نے وعدہ بھی کیا
انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم ہی نے اس ذکر کو یعنی قرآن کریم کو اور شریعت مطہرہ کو، دین کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ساتھیوں کو وجود بخشا، حضرات صحابہ کرام کو منصہ شہود پر ظاہر فرمایا، جنہوں نے اس دین کو دنیا میں زندہ رکھنے کے لیے، دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے، اس کی تشریح کے لیے اور اس کی بہترین تعبیرات کے لیے، لوگوں کے قلوب میں اس کو اجاگر کرنے کے لیے بڑی ہی بے پناہ خدمات انجام۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے منتخب کیا اور میرے واسطے میرے صحابہ کو منتخب کیا، مجھے منتخب کیا اور میرے لیے میرے صحابہ کو منتخب کیا۔ یہ اس لیے منتخب کیا کہ دنیا میں دین کو زندہ رکھنا تھا، دنیا میں دین کو باقی رکھنا تھا، کونے کونے تک پہنچانا تھا، اس کی خدمت کو انجام دینا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام کی ایک عظیم جماعت عطا فرمائی۔ یہ حضرات صحابہ کرام کی جماعت بڑی مقدس جماعت ہے، بڑی عظیم ان کی خدمات ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ان کا تعلق بے پناہ ہے۔ قرآن کریم کو اور اللہ کے نبی کی سنت اور احادیث کو دنیا بھر میں پھیلانے کے لیے بڑے مجاہدات ہیں، اور پھر انہوں نے اپنے جان اور مال اور ہر چیز کی قربانیاں دے دے کر اللہ کے دین کی خدمت انجام دی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ کے درکار تھا وہ سب پیش کرنے کے لیے پیش ہوتے رہے۔ یہاں پر سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو نازل کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا، اور پھر آپ کے دین کو دنیا میں برقرار رکھنے کے لیے ایسے حضرات صحابہ کرام کی عظیم جماعت کو آپ کے لیے منتخب کیا اور عطا فرمایا۔ یہ اس لیے کیا تاکہ دین دنیا کے اندر زندہ رہے۔ اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ حضرات صحابہ اس دین کے نقل کرنے میں، اس دین کو دنیا تک پہنچانے میں سب سے اول اور سب سے زیادہ آگے کا وہ طبقہ ہے کہ انہی کے ذریعے دین پھیلا۔ ہم جانتے ہیں کہ جب کوئی حدیث آتی ہے تو اس کے لیے سند کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ بخاری شریف اٹھا کر پڑھیں، ترمذی شریف اٹھا کر پڑھیں، دیگر احادیث کی کتابیں اٹھا کر پڑھیں، تو آپ کو وہاں پر نظر آئے گا کہ ہر محدث اپنی سند بیان کرتا ہے۔ مجھ سے یہ حدیث فلاں نے بیان کی، اور ان سے فلاں آدمی نے بیان کی، اور ان سے ان کے استاد نے بیان کی، ان سے فلاں اور نے بیان کی، اور پھر ان سے کسی صحابی نے بیان کی، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ تو احادیث کا ذخیرہ ہو، اسی طرح قرآن کریم ہو، وہ بات کے لوگوں تک پہنچانے میں سب سے پہلا ذریعہ اور وسیلہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ اس کے بعد دیگر لوگ۔ اگر آپ صحابہ کو بیچ میں سے ہٹا دیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہو، بیچ میں صحابہ نہ ہو، اور ادھر دیگر امت کے لوگ ہوں، آپ ایسا تصور کر کے دیکھیں تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ دین کے ہمارے تک پہنچنے کا کوئی وسیلہ بیچ میں موجود نہیں ہے۔ اگر ہم تک دین پہنچا ہے، ہم تک قرآن کریم پہنچا ہے،
تو یہ حضرات صحابہ کرام کے واسطے سے پہنچا ہے. انہوں نے پہنچایا اللہ کے نبی سے لے کر بعد والوں تک. حدیث ایک ایک بات کے لوگوں تک پہنچی، دین کا پیغام ایک ایک بات کے لوگوں تک پہنچا. قرآن کریم کی ایک ایک آیت، قرآن کریم کا ایک ایک حرف، یہ سب کچھ بات کے لوگوں تک پہنچا. تو وہ حضرات صحابہ کرام کی خدمات ہیں. حضرات صحابہ کرام اس کا وسیلہ ہیں، اس کا ذریعہ ہیں. اگر وہ بیچ میں نہ ہو تو دین ہم تک پہنچنے کا کوئی واسطہ موجود نہیں. جب یہ سمجھ میں آ گیا، اب یہاں پر ایک اہم بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ کے نبی سے دین بعد والوں تک پہنچانے کے لیے جو بیچ میں واسطہ اور بیچ میں وسیلہ ہیں وہ حضرات صحابہ کرام ہیں. تو وہ حضرات صحابہ کوئی غیر غلط قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں، ان کے اندر کوئی عیب ہو سکتا ہے، ان کے اندر کوئی جھوٹ موٹ بات ہو سکتی ہے، ان کے اندر کوئی خامی اور خرابی ہو سکتی ہے. اگر وہ لوگ خامی والے ہو، خرابی والے ہو، غلط کار ہو، بد دیانت ہو، اگر وہ دین کو پہنچانے میں خیانت کا ارتکاب کرنے والے ہوں، تو ظاہر بات ہے کہ وہ دین کو پہنچانے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے اور ان سے دین لیا بھی نہیں جا سکتا. اللہ نے اس دین کو بعد کے لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو وسیلہ بنایا، جو ذریعہ قرار دیا، وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا ہے. تو حضرات صحابہ کو اللہ نے اللہ کے نبی کی صحبت کے نتیجے میں بڑا اونچا بنایا، بڑا اعلیٰ بنایا، بڑا عرفہ بنایا، بڑا مقدس بنایا، بڑا معزز بنایا، انتہائی قابل تکریم بنایا، قابل تعظیم بنایا. عقل کے اعتبار سے بھی، علم کے اعتبار سے بھی، عمل کے اعتبار سے بھی، تقوی کے اعتبار سے بھی، طہارت کے اعتبار سے بھی، خدمت کے اعتبار سے بھی، جذبات کے اعتبار سے بھی، قربانیوں کے اعتبار سے بھی، کسی بھی اعتبار سے آپ دیکھ لیں تو حضرات صحابہ کرام بلندیوں پر آپ کو نظر آئے. اسی لیے حکم دیا گیا ہے کہ حضرات صحابہ کرام کے بارے میں اپنے خیالات اور اپنا عقیدہ بہت اچھا ہونا چاہیے. اگر کسی صحابی سے بدگمانی ہو جائے، اگر کسی صحابی سے ہمارا عقیدہ فاسد ہو جائے تو وہاں پر سب سے پہلے ہمارا عقیدہ یہ خراب ہونے سے ہمارا دین خراب ہو جائے گا. اس لیے کہ قرآن آیا انہی سے، حدیثیں آئی صحابہ ہی سے. اگر آپ صحابہ کو مقدس جماعت نہ مانیں، صحابہ کو معظم نہ مانیں، صحابہ کی خدمات کو تسلیم نہ کریں، صحابہ کرام کی عظمتوں کے قائل نہ ہو، تو پھر ہم تک جو دین پہنچا اس کے اوپر سے اعتماد ختم ہو جائے. پھر آپ کہہ نہیں سکتے کہ ہمارے پاس جو قرآن موجود ہے وہ اصلی قرآن ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو حضرات صحابہ نے حدیثیں بیان کی وہ سچی حدیثیں تھی. اس لیے کہ اگر ان سے بدسنی ہو گئی اور ان کو آپ نے ایسا مقدس، ایسا معظم نہیں مانا تو پھر نعوذ باللہ قرآن پر اشکال ہو جائے گا، حدیث پر اشکال ہو جائے گا، دین پر اشکال ہو جائے گا، شریعت پر اشکال ہو جائے گا. سب کے سب چیزیں وہاں پر مشکوک ہو کے رہ جائے گی. اس لیے حکم دیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، میرے صحابہ سے اچھا گمان رکھو، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، میرے صحابہ بڑے مقدس ہیں. اور اللہ نے قرآن میں بھی گواہی دے دی، اس لیے کہ اللہ ہی نے صحابہ کرام کی اس جماعت کو منتخب کر کے اللہ کے نبی کو دیا. تو وہ صحابہ ایسی خصوصیات کے حامل تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ان کے بارے میں گواہی دی. وہ بڑی مقدس جماعت ہے، بڑی اعلیٰ جماعت ہے، بڑی قابل تعظیم ہے، بڑی قابل تکریم ہے. یہاں تک کہ اللہ نے اعلان کر دیا میں صحابہ سے راضی ہوں اور صحابہ میرے سے راضی ہیں. قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی تھی، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مہاجرین اور انصار میں سے وہ لوگ
جو بہت پہلے اسلام لے آئے، السابقون الاولون، وہ صحابہ جو سابق ہے، اولین ہیں، جنہوں نے ایمان قبول کیا بہت پہلے۔ حالات بڑے نازک تھے، بڑے خطرناک تھے، تکلیفیں دی جا رہی تھی، پریشان کیا جا رہا تھا، مارا توڑا جا رہا تھا، گلا گھونٹا جا رہا تھا، راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے تھے، تکلیفوں پر تکلیفیں دی جا رہی تھی۔ ان لوگوں کو جو شروع میں اسلام لائے تھے، اللہ ان کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جو انصاری صحابہ ہیں وہ، اور جو مہاجر صحابہ ہیں وہ، یعنی ایک تو وہ صحابہ جو کہ مکے میں تھے، مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، انہوں نے ہجرت کی، ان کو مہاجرین کہا جاتا ہے۔ ایک وہ صحابہ جو مدینے کے رہنے والے، جنہوں نے دین کی خدمت کی، اللہ کے نبی کی مدد کی، حضرات صحابہ کرام کی مدد کی، دین کی خدمت اور دین کی مدد کرنے کی وجہ سے ان کا نام انصار پڑ گیا۔ اللہ نے ان کا بھی ذکر کیا ہے، جو مہاجرین صحابہ اور جو انصاری صحابہ اور السابقون الاولون میں ہیں وہ، والذین اتبعوہم بإحسان، اور نیکی کے ساتھ جو ان کے پیچھے پیچھے ایمان لانے والے دیگر لوگ ہیں صحابہ، وہ سب کے سب وہ ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور اللہ نے کہا اعد اللہ لہم جنات تجری تحتها الانہار، اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، یہ ان جنتوں کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو ان حضرات صحابہ کے لیے اللہ نے مقدر کی۔ قرآن میں اور بھی کئی مقامات ہیں جن میں حضرات صحابہ کرام کا تذکرہ بڑے ہی بلند الفاظ کے ساتھ میں کیا گیا ہے، ان کے درجات کی بلندی کا اعلان کیا گیا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اولئک اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون، جو لوگ کے ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی، جنہوں نے اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے جہاد کیا تھا اپنی جانوں کے ساتھ اور اپنے مالوں کے ساتھ، اولئک اعظم درجۃ عند اللہ، یہ لوگ اللہ کے نزدیک بہت ہی بلند ترین مقام پر فائز ہیں۔ اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون، اور یہی لوگ فائزین ہیں، کامیاب ہونے والے لوگ ہیں۔ قرآن میں سینکڑوں آیتیں ملیں گی، وقت نہیں کہ ان ساری آیتوں کا اس وقت میں تذکرہ کیا جائے اور ان کی تشریح و تفصیل کی جائے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضرات صحابہ کرام کی اس مقدس جماعت کو اللہ تعالیٰ نے مقدس قرار دیا اور ان سے اپنی رضا کا اعلان فرمایا، اور قرآن میں جگہ جگہ اس کا تذکرہ فرما کر یہ بتا دیا کہ مومن لوگوں کو حضرات صحابہ کرام کے بارے میں بڑا صاف ذہن رکھنا چاہیے، ان کی عظمتوں کے ان کو قائل ہونا چاہیے، ان کی بلندیوں کا قائل ہونا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ جب دین ان سے آیا اور اللہ نے ان کو منتخب کیا، اور اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یہ صحابہ میرے لیے اللہ نے منتخب کر کے دیے ہیں، تو ان کی جو بلندی ہے وہ بہرحال ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر کسی مومن کو اشکال نہیں ہونا چاہیے۔ ایک طرف تو یہ احادیث اور پھر حکم دیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، حضرات صحابہ سے محبت رکھو، صحابہ کرام کو برا بھلا نہ کہو۔ ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد میرے صحابہ کرام کو نشان ملامت نہ بنانا، ان کو برا بھلا نہ کہنا۔ اس کے بعد میں کہتے ہیں
من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو لوگ صحابہ سے محبت رکھتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ وہ میرے سے محبت رکھتے ہیں اور میری محبت کی وجہ سے میرے صحابہ سے محبت رکھتے ہیں، اور جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ حقیقت میں میرے سے بغض رکھتا ہے اور میرے سے بغض ہی کی وجہ سے وہ صحابہ کو برا سمجھتا ہے۔ یہ عجیب حدیث ہے جس سے معلوم ہوا کہ حضرات صحابہ کرام کی محبت، تمام صحابہ کی محبت بلا کسی استثناء، ابو بکر ہو، عمر بن خطاب ہو، عثمان غنی ہو، علی مرتضیٰ ہو، حضرت حسن و حسین ہو، یا حضرت امیر معاویہ ہو، یا اور کوئی صحابی ہو، وہ تمام کے تمام صحابہ ہمارے لیے قابل تعظیم ہے، قابل تکریم ہے، اور اسے محبت رکھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ میرے صحابہ سے محبت رکھو، اس لیے کہ میرے سے اگر محبت ہے تو میرے صحابہ سے محبت ہونا چاہیے، اور اگر میرے سے محبت نہیں ہے تم کو تبھی تم صحابہ سے بغض رکھ سکتے ہو۔ ایک اور حدیث کے اندر فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا، اور ایک حدیث میں یوں فرمایا کہ جب کہیں صحابہ کا تذکرہ ہو رہا ہو اور کچھ لوگ الٹی سیدھی ہانک رہے ہو تو خاموشی اختیار کر لو، ان کی ہاں میں ہاں نہ ملاؤ، ان کے ساتھ میں نہ جاؤ، ان کی بات کو لے کر قبول نہ کرو، بلکہ وہاں خاموشی اختیار کرو۔ یہ ساری کے ساری احادیث موجود ہیں۔ ان صحابہ کرام کے بارے میں اللہ بھی گواہی دیتے ہیں، خود اللہ کے نبی گواہی دیتے ہیں، اور بعض صحابہ کے بارے میں الگ الگ حدیثیں موجود ہیں۔ ابو بکر صدیق کے بارے میں، عمر بن خطاب کے بارے میں، عثمان غنی کے بارے میں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں، حضرت حسن و حسین کے بارے میں، حضرت ابن عباس کے بارے میں، اور دیگر صحابہ کرام کے بارے میں اللہ کے نبی نے الگ الگ حدیثوں میں بھی ان کے فضائل، ان کے مناقب، ان کی بڑائیاں، ان کی جو ہے ان کے درجات کی بلندیوں کا بہت ہی واضح الفاظ کے اندر ذکر فرمایا۔ اور پھر اس سے آگے ایک اور بات فرمائی، یوں فرمایا کہ میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھام لینا، ایک ہے محبت رکھنا، اور اس سے آگے کہتے ہیں کہ میرے صحابہ کی سنت کو بھی تھام لینا۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو مضبوطی سے تھام لو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو بھی مضبوطی سے تھام لینا۔ خلفائے راشدین کون ہیں؟ ہم کو معلوم ہے، وہ ابو بکر صدیق ہیں، وہ حضرت عمر بن خطاب ہیں، وہ عثمان غنی ہیں، وہ علی مرتضیٰ ہیں۔ یہ حضرات صحابہ خلفائے راشدین کہلاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صرف محبت ہی رکھنا نہیں، وہ اگر تمہیں کوئی بات سکھا رہے ہو، وہ تم کو کوئی بات بتا رہے ہو، اور اللہ کی طرف سے وہ تمہیں کوئی پیغام پہنچا رہے ہو، ان سب باتوں کو قبول کرو، ان کی سنت کو اپنی سنت سمجھو، ان کی سنت کے اوپر عمل درآمد کرتے رہو۔ ان قرآنی آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں تمام کے تمام علماء امت جو اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں اس بات پر متفق ہے کہ صحابہ سے بغض رکھنا حرام ہے، صحابہ سے محبت رکھنا واجب ہے۔ صحابہ کو گالی دینا نہ صرف یہ کہ گناہ کبیرہ ہے، بلکہ اس کی وجہ سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ علامہ ذہبی بہت بڑے عالم اور فاضل، اپنے زمانے کے عظیم محدث، بے شمار کتابوں کے مصنف، ان کی کتاب ہے الکبائر، اس کے اندر انہوں نے گناہ کبیرہ کا تذکرہ کیا۔ گناہ کبیرہ کا تذکرہ کرتے کرتے حضرات صحابہ کو برا بھلا کہنے کی بات بھی لے آئے، اور اسی کے اندر لکھتے ہیں جو حضرات صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا ہو وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ اگر اسے دین پر اعتماد ہوتا تو صحابہ پر اعتماد ہوتا،
اگر دین پر اعتماد نہیں ہے تبھی صحابہ سے اسے بغض ہے، صحابہ کی نفرت ہے، اور صحابہ کرام کے بارے میں برا بھلا کہنے کی ہمت اور جرأت کر رہا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ساری دنیا جانتی ہے، ان کا قول کتابوں میں نقل کیا گیا۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا اگر کسی کو دیکھو کہ وہ کسی صحابی کو برا بھلا کہتا ہے تو تم اس کے دین کو مشکوک سمجھنا، یعنی اس کے دین پر اعتماد نہیں کر سکتے، اس کا دین مشکوک ہو گیا۔ اور ایک بزرگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی صحابہ کو برا بھلا کہتا ہو تو سمجھ لینا کہ وہ بددین ہے، اسی لیے وہ صحابہ کو برا بھلا بول رہا ہے۔ ان ساری باتوں سے معلوم ہوا کہ صحابہ کے بارے میں ہمیں کتنا صاف ذہن ہونا چاہیے، پاک ذہن ہونا چاہیے، ان سے حسن ظن بھی رکھنا چاہیے، ان سے محبت بھی رکھنا چاہیے، ان پر اعتماد بھی کرنا چاہیے۔ اسی لیے تمام علماء کا فیصلہ ہے، اور حدیث کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الصحابۃ کلھم عدول، تمام کے تمام صحابہ عدول ہیں، یعنی ان کے بات پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ عدل کہتے ہیں اس کو جو قابل اعتماد ہو، جو قابل اعتبار ہو، جو قابل اعتبار نہ ہو وہ آدمی عدل نہیں کہلاتا، وہ آدمی عدول نہیں کہلا سکتا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے تمام کے تمام صحابہ عدول ہیں، قابل اعتبار ہیں، ان کی بات کو قبول کرنا چاہیے۔ بھائیو بزرگوں، یہ سب باتیں ہمارے سامنے آئی، یہیں پر یہ کہتا چلوں کہ یہ سب احادیث ہونے کے باوجود، اسی طریقے پر قرآنی آیات کے باوجود، حضرات علماء کرام کے فیصلے کے باوجود، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو حضرات صحابہ کرام کے بارے میں غلط خیالات کو جما لیتے ہیں۔ بعض صحابہ پر خصوصی طور پر تنقیدیں کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق پر تنقید، حضرت عمر بن خطاب پر تنقید، اسی طرح حضرت عثمان پر تنقید، اور ایک طبقہ تو ایسا ہے جو نعوذ باللہ یہ کہنے کی جرأت کرتا ہے کہ سوائے 7-8 صحابہ کے، اور بعض کہتے ہیں سوائے 3-4 صحابہ کے، نعوذ باللہ سارے صحابہ مرتد ہو گئے، یعنی دین سے نکل گئے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کے دین کو پھیلانے کے لیے اور دین کی خدمت کے لیے اللہ نے جن صحابہ کو کھڑا کیا وہی بددین ہو جائے، وہی کافر ہو جائے، وہی دین کو چھوڑ کر مرتد ہو کے چلے جائیں، تو اندازہ کر سکتے ہیں کیا دین بعد کے لوگوں تک پہنچ سکتا تھا؟ قرآن ہمارے پاس موجود ہے، حدیثیں ہمارے پاس موجود ہیں، دین کا ایک ایک حصہ بڑی امانت داری اور بڑی دیانت داری کے ساتھ ان حضرات صحابہ نے لوگوں تک پہنچایا تھا۔ اس کے لیے جان کی، اس کے لیے مال کی، اس کے لیے ہر چیز کی انہوں نے قربانی دے دی۔ ان کی قربانیوں کا تذکرہ علماء نے مستقل کیا ہے، کتابوں کے اندر تذکرہ موجود ہے۔ موقع نہیں کہ ساری باتیں تفصیل کے ساتھ میں لائی جائیں، اس لیے کہ ہمارے پاس بہت تھوڑا سا وقت ہے، اس تھوڑے سے وقت میں کچھ باتیں کہنا اور کچھ باتیں سننا ہے۔ تو بھائیو، حضرات صحابہ کرام اگر ان کے بارے میں کوئی یہ کہہ دے اور یہ عقیدہ رکھے نعوذ باللہ وہ سب کے سب مرتد ہو گئے یا کافر ہو گئے، تو پھر دین کے اوپر حرف آتا ہے اور دین کے اوپر سوالیہ نشان قائم ہو جاتا ہے، اور صرف دین پر نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایک سوال کھڑا ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اتنے سالوں محنت کر کے جن صحابہ کو تربیت کیا تھا اور جان اور مال ہر طرح کی قربانی دی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے جاتے ہی نعوذ باللہ سب کے سب نعوذ باللہ پھر گئے، دین کو چھوڑ کر چلے گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کوئی خاص کام نہیں کیا، 2-4 صحابہ کے علاوہ
کوئی اور ایسے موجود ہی نہ ہوئے جو دین کو پھیلانے والے. یہاں اللہ کے نبی پر بھی سوال قائم ہو جاتا ہے, اللہ کے دین پر بھی سوال قائم ہو جاتا ہے. اس لیے بھائیو, تمام علماء کا اتفاق ہے کہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا جائز نہیں, بلکہ وہ جماعت ہے کہ ان سے بہتر کوئی جماعت دنیا میں نہ اس سے پہلے پیدا ہوئی نہ اس کے بعد میں اس کا کوئی امکان موجود ہے. بحیثیت جماعت انتہائی مقدس, انتہائی محترم, انتہائی قابل قدر یہ حضرات صحابہ کرام کی جماعت سنائی, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور علماء کی آپ کو سنائی. اس لیے ہمارا ذہن صحابہ کے بارے میں بہت ہی صاف رکھنے کی ضرورت ہے. بعض لوگ ہیں جو حضرات صحابہ کرام پر اشکالات کرتے ہیں, میں تھوڑی سی گفتگو اس کے بارے میں کروں گا. جیسے بعض لوگ نعوذ باللہ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں برا ذہن بناتے ہیں اور غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں, بلکہ میں نے تو کہہ دیا نعوذ باللہ کافر ہی کہہ دیتے ہیں. ان کو بہت سے اشکالات ہیں. ان اشکالوں میں سے ایک بڑا اشکال ان لوگوں کو یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اور حضرت عمر نے, اسی طرح حضرت عثمان نے اور دیگر صحابہ نے حضرت علی کا حق مار لیا تھا. اصل میں خلافت حضرت علی کو ملنی چاہیے تھی, لیکن ان لوگوں نے حضرت علی سے خلافت کو چھین لیا, ان کو آگے حضرات صحابہ میں کوئی ایسی اونچ نیچ کی بات نہ تھی. حضرت صدیق اکبر کے ساتھ, حضرت عمر فاروق کے ساتھ حضرت علی کے بڑے ہی اچھے تعلقات تھے, اور ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے, ایک دوسرے کی تائید اور نصرت اور مدد کرتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق ان کا احترام کرتے تھے, اور عمر بن خطاب بھی ان کا احترام کرتے تھے. دوسری طرف سے حضرت علی رضی اللہ عنہ ان بزرگوں کا احترام کرتے تھے. ان کے اندر پیار, ان کے اندر محبت, ان کے اندر یگانگت, ان کے اندر اتحاد, یہ سب کچھ موجود تھا. لیکن بعد میں آ کر لوگوں نے ان دونوں کو الگ کر کر ایک طبقہ ادھر ایک طبقہ ادھر کرنے کی کوشش کی. بھائیو بزرگوں, ہم تمام صحابہ پر اعتماد رکھتے ہیں, چاہے وہ ابو بکر صدیق ہو یا عمر بن خطاب ہو یا عثمان غنی ہو یا علی مرتضیٰ ہو, ہمارے لیے سب کے سب قابل احترام ہیں. اب بتاؤ کہ یہ اچھا عقیدہ ہے کہ ہم تمام صحابہ کو تکریم اور تعظیم کی نگاہ سے دیکھیں, یا یہ اچھا ہے کہ ہم کسی کے بارے میں کہیں یہ بہت اچھے صحابی ہے, سب غلط؟ نعوذ باللہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں بعض لوگ ایسے ہوئے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ بڑھا چڑھا کر باتیں بیان کرنی شروع کی, اور اسی کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق اور اسی طرح حضرت عمر بن خطاب ان کو برا بھلا کہنا چاہا. تو حضرت علی کو پتہ چلا تو حضرت علی نے ان کو سزائیں دی. لیکن آج کے لوگ جو حضرت علی کا نام تو لیتے ہیں لیکن ان کے کردار کو نہیں اپناتے. حضرت علی تو ابو بکر کو گالیاں دینے کے قائل نہیں تھے, حضرت عمر کو گالیاں دینے کے قائل نہیں تھے, بلکہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے اندر رشتہ داریاں موجود تھیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک بیٹی کا نکاح جن کا نام ام کلثوم تھا, ان کا نکاح حضرت علی نے حضرت عمر بن خطاب سے کیا تھا. یہاں رشتہ داریاں ہیں, اور یہاں آ کر دیکھو تو لوگ ان کے اندر تفریق پیدا کر رہے ہیں, ان کے اندر اختلاف برپا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ عقیدہ دیا گیا تمام صحابہ کی تکریم کرو, تمام صحابہ کی عظمت کے گیت گاؤ. اس لیے اہل سنت والجماعت تمام صحابہ کرام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں, وہ پوری کے پوری جماعت مقدس ترین جماعت ہے. رہا یہ کہنا کہ حضرت علی مستحق خلافت تھے اور ان لوگوں نے ان سے خلافت کو چھین لیا, یہ دراصل الزام ہے
حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بہت ساری حدیثیں موجود ہیں جن کے اندر اشارے ملتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے بعد آپ یہ چاہتے تھے کہ ابو بکر صدیق کو آگے بڑھایا جائے۔ وہ تمام صحابہ کا اتفاق ہوا، تمام کے تمام صحابہ نے متفق علیہ طور پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمانوں کا خلیفہ اور امیر مقرر کیا، اور پوری دنیا متفق ہو گئی۔ حضرت علی نے خود ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی۔ لیکن لوگوں کو اب اشکال ہو رہا ہے، لوگوں نے اس کے بارے میں گفتگو کرنی شروع کر ڈالی۔ بتانا یہ ہے کہ ہمیں اس قسم کے لوگوں کے خیالات میں اتفاق نہیں کرنا چاہیے، ان کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ اپنے عقیدوں کو پاک رکھو۔ ہم اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں۔ اہل سنت کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے طریقے پر ہیں۔ سنت کے معنی طریقہ، اللہ کے نبی کا طریقہ، جو طریقہ آپ نے دیا، جو باتیں آپ نے بتائی، جو انداز زندگی ہم کو عطا کیا، جو عقائد ہم کو سکھائے، جو اعمال ہم کو سکھائے، جو بھی سکھایا اللہ کے نبی نے، ہم اس کی اتباع کرنے والے، اس لیے ہم اہل السنہ کہلاتے ہیں۔ اور والجماعت کا مطلب ہے صحابہ کی پوری جماعت کے طریقے پر چلتے ہیں۔ ہم تمام صحابہ کو مانتے ہیں۔ تمام صحابہ کرام نے ہمیں جو گائیڈنس دی ہے، جو طریقہ ہم کو دیا ہے زندگی گزارنے کا، اللہ کے نبی سے لے کر اس طریقے پر اہل سنت والجماعت قائم ہوتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت نے صحابہ میں تفریق نہیں کی، بلکہ تمام صحابہ کرام کو متفق علیہ طور پر محترم جانا، معظم جانا اور قابل تکریم و تعظیم جانا۔ بعض لوگ ایسی بات اٹھاتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرات اہل بیت کے حقوق دبا لیے تھے، نعوذ باللہ۔ جن پر اللہ کے نبی اعتماد کرے ان کے بارے میں یہ سمجھنا کہ انہوں نے اللہ کے نبی کے گھر والوں کے حقوق دبا لیے۔ ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا گیا، تو اس وقت میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی کیا پراپرٹی تھی، آپ نے دنیا میں کیا چھوڑا تھا اور اس کو کہاں تقسیم کرنا تھا، اس کے بارے میں ایک بحث اٹھی تھی۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے، جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی صاحبزادی ہیں، انہوں نے یہ چاہا کہ اللہ کے نبی کی جو ملکیت ہے، جو پراپرٹی آپ چھوڑ کے گئے ہیں، اس میں میرا حصہ مجھ کو دیا جائے۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور ان کے ساتھ حضرت حسن و حسین بھی موجود تھے، اور آ کر انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے جو چھوڑا ہے اس میں ہمارا حصہ ہم کو دے دے، باغ فدق ہم کو دے دیا جائے۔ وہ ایک باغ تھا، اس کے اندر چند کھجور کے درخت تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے صحابہ کرام کے مجمع کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کوئی جائیداد اور اپنی کوئی پراپرٹی نہیں چھوڑی ہے، جو کچھ آپ نے چھوڑا ہے وہ امت کا سرمایہ ہے، اور اللہ کے نبی خود یہ کہہ کر گئے ہیں کہ میری میراث انبیاء کی میراث تقسیم نہیں ہوا کرتی، لہٰذا یہ تقسیم نہیں ہوگی۔ اس پر حضرت فاطمہ الزہرا کو ذرا سا ناگوار گزرا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اس کے بعد انہوں نے ان سے کلام نہیں کیا۔ اس کو بعض لوگ اچھالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو ابو بکر صدیق نے حضرت فاطمہ کا جو حصہ تھا میراث میں ان کو ملنا چاہیے تھا، اس کے اندر جو موجود وہ دیا نہیں انہوں نے اور دبا لیا تھا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ نے ان سے زندگی بھر بات چیت بھی نہیں کی، حالانکہ واقعہ ایسا نہیں ہے۔ واقعہ یہ تو ہے جو ابھی عرض کیا گیا، لیکن بات نہیں کی کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے دوبارہ اس سلسلے میں ان سے بات چیت نہیں کی۔ پہلے آ کر انہوں نے بات چیت کی،
پہلے کہا کہ ہمارا حصہ دیا جائے، ان کو مسئلہ معلوم نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے صحابہ کرام کے مجمع میں سمجھایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بہت سے صحابہ اس کے گواہ موجود تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی میراث تقسیم نہیں ہوا کرتی، یعنی ان کی پراپرٹی کو ان کے رشتہ داروں میں تقسیم نہیں کیا جاتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ارشاد سمجھا کر جب ان کو سمجھا دیا، وہ خاموش ہو گئی، پھر انہوں نے بات نہیں کی۔ کیا مطلب؟ غصے میں آ کے بات نہیں کی، نہیں، اس سلسلے میں بات نہیں کی، دوبارہ نہیں پوچھا۔ یہ ایسا ہے جیسے ایک آدمی نے ایک آدمی سے آ کر یہ کہا کہ بھائی یہ فلاں کام ہونا ہے، انہوں نے کہا نہیں بھائی ایسا نہیں، ایسا نہیں، ایسا نہیں، یہ ہونا چاہیے، سمجھایا تو وہ سمجھ گئے۔ اب پھر انہوں نے بات نہیں کی کا مطلب یہ ہے اسی بات کے اسی سلسلے میں دوبارہ ان سے گفتگو نہیں کی۔ اب لوگوں نے اس کو ایک دوسرے انداز سے پیش کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے مار لیا تھا، دبا لیا تھا، اور پھر یہ کہ حضرت فاطمہ الزہرا ان سے ناراض ہو گئی اور مرنے تک کبھی انہوں نے ان سے بات چیت نہیں کی۔ بات چیت نہیں کی کا مطلب یہ ہے کہ اس مسئلے میں اور اسی معاملے میں دوبارہ انہوں نے بات نہیں کی، اس لیے کہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا، بات واضح ہو گئی۔ اللہ کے نبی کی بات آنے کے بعد پھر کوئی کیا کلام کر سکتا ہے، اس لیے وہ خاموش ہو گئی۔ اس طرح کی غلط فہمیاں پھیلا کر حضرات صحابہ کرام سے بدظنی پیدا کرنے کی کوشش ایک طبقے کا مستقل کام ہے اور وہ کرتا جاتا ہے۔ لیکن بھائیو، اہل سنت والجماعت کو چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کے دام فریب میں نہ آئے، وہ اپنا عقیدہ بہت صاف اور ستھرا رکھے حضرات صحابہ کرام کے بارے میں، اور اس طرح کے کوئی مسئلے لوگ لا کر چھیڑے اور دماغ کے اندر ڈالیں تو ہمارا فریضہ ہے کہ ہم علماء کرام کی طرف رجوع کریں اور حقیقت حال کو معلوم کرنے کی کوشش کریں، جیسے کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے وضاحت کی۔ لیکن اگر وضاحت طلب کرنے کے بجائے غلط عقیدہ جما لیا تو آپ ذرا سوچیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام قیامت کے دن اگر ہم سے پوچھے کہ میرے صحابہ کے بارے میں تمہارا خیال کتنا غلط تھا، تم نے ابو بکر کے بارے میں غلط خیال جمایا تھا، تم نے عمر کے بارے میں غلط خیال جمایا تھا، حضرت عمر کے بارے میں بھی ایک بات کہی جاتی ہے، وہ یہ، ویسے تو کئی باتیں ہیں، ان میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ حضرت عمر کے بارے میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی کے اندر آپ نے آخری ایک مجلس کے اندر یوں فرمایا تھا کہ میرے پاس کاغذ قلم لے کے آؤ، میں ایک بات تمہارے لیے لکھ دیتا ہوں تاکہ تم کبھی گمراہ نہ ہو۔ یہ واقعہ پیش آیا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات کے 3 دن پہلے۔ آپ بیمار تھے، حضرت عائشہ صدیقہ کے مکان میں تھے، صحابہ کرام جمع ہوئے تھے، گھر کے لوگ تو بہرحال تھے ہی، حالت بڑی نازک تھی، طبیعت کے اندر بڑی بے چینی ہو رہی تھی۔ ایسے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہاں کے لوگوں سے فرمایا کہ بھائی کاغذ قلم لے کے آؤ، میں تمہارے لیے لکھ دیتا ہوں تاکہ اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو۔ تو جب اللہ کے نبی نے فرمایا تو حضرت عمر بن خطاب نے یہ عرض کیا کہ نہیں، اللہ کے نبی سے نہیں کہا، جو قلم دوات لانے والے تھے ان سے کہا نہیں، آپ کو قلم کرتاس نہ دینا، اس لیے کہ ہمارے پاس تو کتاب اللہ موجود ہے، ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ایسی خراب چل رہی ہے، اس لیے آپ کو نہ دو۔ کچھ لوگوں نے وہاں پر کہا نہیں دو، بعض لوگوں نے کہا بھائی نہ دو، ذرا آوازیں بلند ہو گئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس تمہاری آوازیں بلند ہو رہی ہیں، تم سب اٹھ کر باہر چلے جاؤ۔ یہ واقعہ بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ اس واقعے کو رکھ کر بھی حضرت عمر بن خطاب کے اوپر بڑے تانے کسے جاتے ہیں، بڑا ان کا واویلا کیا جاتا ہے،
اور یوں کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر دی. آپ نے ایک چیز مانگی، انہوں نے اس کو منع کر دیا اور نہیں دے پائے، اور پھر اللہ کے نبی غصے میں بھی آ گئے. اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اصل میں یہ لکھنا چاہتے تھے کہ میرے بعد میرا خلیفہ علی ہوگا، اس لیے حضرت عمر نے ان کو لکھنے نہیں دیا. یہ تو خود من گھڑت کہانی ہے، حدیث میں تو نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کیا لکھنا چاہتے تھے. علماء اہل سنت اس حدیث کی تشریح کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ جو کہا کہ نہ دو بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی طبیعت کو سنبھلنے دو، یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم سب کے سب جانتے ہیں ہمارے گھر میں کوئی بڑا بیمار ہو، کسی کا باپ بیمار ہو، کسی کا دادا بیمار ہو، کسی کی دادی بیمار ہو، طبیعت خراب چل رہی ہو، ایسے موقع پر وہ کہنے لگے ذرا وہ لے کر آؤ، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میں وہ دکھانا چاہتا ہوں، میں وہ بتانا چاہتا ہوں، میں پراپرٹی کے بارے میں لکھ دینا چاہتا ہوں. تو ایسے موقع پر گھر کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے ہی کہتے ہیں نہیں نہیں آپ تو ابھی آرام کیجئے، آپ کی طبیعت ذرا سنبھلنے دیجئے، ایسی حالت کے اندر آپ اگر یہ کریں طبیعت اور خراب ہو جائے گی، طبیعت کو سنبھلنے دینا چاہیے. ہر آدمی دنیا کا ایسے موقع پر ایسے ہی کہتا ہے. حضرت عمر کو بھی اللہ کے نبی کی محبت نے، اللہ کے نبی سے ہمدردی نے، اللہ کے نبی سے غمخواری نے اس بات پر مجبور کیا تھا کہ ایسے موقع پر اللہ کے نبی کو قلم کرتاس نہ دیا جائے، کہیں طبیعت اور خراب نہ ہو جائے، آپ کو سنبھلنے دیا جائے. باقی اللہ کے نبی نے تو سب بتا دیا ہے، سب چیزیں کھل کر آ گئی ہیں، کتاب اللہ ہمارے پاس موجود ہے، دین کی فہم و تفہیم مکمل ہو چکی ہے. اس لیے ہمیں ابھی صبر کرنا چاہیے، اللہ کے نبی کو ابھی قلم کرتاس دے کر طبیعت پر بار نہیں ڈالنا چاہیے. آپ بتاؤ یہ ہمدردی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ غمخواری ہے کہ نہیں ہے؟ یہ دنیا میں ہر جگہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اگر عمر نے ویسا ہی کیا تو اس میں اشکال کی کیا بات ہے؟ لیکن وہ لوگ کہتے ہیں اشکال کرنے والے اصل میں حضرت علی کے بارے میں اللہ کے نبی خلافت کا پروانہ لکھنا چاہ رہے تھے، اس لیے عمر رکاوٹ بن گئے. ہمارے علماء نے بڑی اچھی بات کہی، بھئی وہاں پر حضرت علی بھی تو موجود تھے، انہوں نے کرتاس و قلم کیوں نہیں دیا؟ اس مجلس کے اندر حسن و حسین بھی تو موجود ہیں، انہوں نے کیوں نہیں دیا؟ وہاں پر حضرت فاطمہ بھی تو موجود تھی، انہوں نے کیوں نہیں دیا؟ اللہ کے نبی کے گھر کے اور افراد وہاں موجود ہیں، انہوں نے کیوں نہیں دیا؟ ظاہر بات ہے کہ اتنے سارے موجود ہیں، کسی نے قلم و کرتاس لا کر اللہ کے نبی کے حوالے نہیں کیے. الزام صرف عمر پر کیوں؟ اگر الزام آتا ہے تو نعوذ باللہ حضرت علی پر بھی آتا ہے. وہ شیر خدا ہو کر پھر کیوں نہیں پیش کیا انہوں نے؟ ان کے بیٹوں پر بھی آتا ہے. حسن حسین کہاں چلے گئے تھے؟ انہوں نے کیوں نہیں دیا تھا اس وقت میں؟ حضرت فاطمہ بھی تو موجود تھی، وہ لا کر دے سکتی تھی، لیکن انہوں نے کیوں نہیں دیا؟ الزام ان پر بھی آتا ہے. بھائیو بزرگوں، یہ باتیں اصل میں اس لیے ہیں کہ یہاں پر حضرات صحابہ سے بدزنی، حضرات صحابہ کرام کے بارے میں لب کشائی، حضرات صحابہ کرام کے بارے میں جو ہے غلط عقیدہ جمع لینے کی وجہ سے سب کچھ ہے، ورنہ حدیث کا مضمون بالکل واضح ہے. حضرت عمر نے اس لیے نہیں دیا، ہمدردی کی وجہ سے، غمخواری کی وجہ سے، چاہتے تھے اللہ کے نبی کی طبیعت کو سنبھلنے دیا جائے. اس وقت میں ان چیزوں میں اللہ کے نبی الجھ جائیں گے، طبیعت پر بوجھ پڑے گا. بہرحال اس طرح کی بہت ساری چیزیں. مجھے اور ایک بات اسی حدیث پر یاد آ گئی. ہمارے بعض بزرگوں نے اس حدیث کی عجیب تشریح کی. انہوں نے کہا کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام یہ فرما رہے تھے کہ میرے پاس قلم لاؤ، کاغذ لاؤ، میں لکھ دینا چاہتا ہوں، اس وقت تو دیا نہیں گیا. لیکن اللہ کے نبی تو اس کے بعد بھی مانگ سکتے تھے. آپ کہہ سکتے تھے عمر خاموش رہو، میری بات ہے لے کر آؤ. اگر اتنا کہہ دیتے تو بات ہو جاتی. لیکن اللہ کے نبی نے بھی نہیں کہا. اس کے بعد کسی اور صحابی نے بھی لا کر پیش نہیں کیا. اس کے بعد
بعض علماء نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ اللہ کے نبی یہ جو فرما رہے تھے لاؤ میں کچھ لکھ دینا چاہتا ہوں تاکہ اس کے بعد کبھی تم گمراہ نہ ہو، تو اللہ کے نبی صحابہ کرام جو موجود تھے ان صحابہ کرام کی آزمائش کرنا چاہتے تھے، ان صحابہ کرام کے ایمان کو پرکھنا چاہتے تھے، ان لوگوں کا دین سے فہم کتنا ہے، دین کو انہوں نے سمجھا کیا ہے، وہ اصل میں امتحان لینا چاہتے تھے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے یوں کہنا چاہا تھا، میں نے اتنے سالوں تک، اتنے برسوں تک تمہارے درمیان میں رہ کر تم کو قرآن دیا، تم کو حدیثیں دی، تم کو فہم دیا، تم کو بصیرت دی، تم کو چلانا اور چلنا سکھایا، قرآن کی سمجھ عطا کی، اس کی فہم اور بصیرت عطا کی، یہ سب کچھ تم کو میں نے دیا۔ اب میں کچھ اور لکھ کر تمہیں دینا چاہتا ہوں، لاؤ۔ اب اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ اگر لوگ یہ کہتے ہیں ہاں لیجئے، تو مطلب یہ ہے کہ ہم سمجھے نہیں ابھی تک۔ آپ نے 23 برس ہمارے اوپر محنت کی اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں لکھ دینا چاہتا ہوں تاکہ گمراہ نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تک جو محنت ہوئی وہ محنت کارگر نہ ہوئی۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام اب مانگ رہے ہیں کہ ہم کو بتائیں گے تو ہم نے اب تک سمجھا کیا قرآن کو، ہم نے اب تک سمجھا کیا دین کو، ہم نے اب تک سمجھا کیا شریعت کو، ہم نے اب تک سمجھا کیا اللہ کے نبی کی سیرت کو سنوارنے کو۔ یہ اشکال ہوتا ہے، اللہ کے نبی یہی دیکھنا چاہتے ہیں یہ کیا جواب دیں گے اس کے موقع پر۔ اب صحابہ کرام شش و پنج میں پڑ گئے۔ اگر ہم کرتاس و قلم دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہم دین نہیں سمجھے، اب اللہ کے نبی لکھ کر ہمیں دیں گے، اور اگر ہم نہیں دیتے تو پھر اللہ کے نبی مانگ رہے ہیں تو نہ دینا یہ بھی اچھا نہیں لگتا، دینا بھی اچھا نہیں لگتا، نہ دینا بھی اچھا نہیں لگتا۔ ہم اگر دیتے ہیں تو مطلب ہم دین اب تک سیکھے نہیں اور سمجھے نہیں، اور اگر دے دیتے نہیں دیتے تو اللہ کے نبی علیہ السلام مانگے اور نہ دے یہ اچھا نہیں لگتا۔ تو تمام صحابہ سوچ بچار میں موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اندر جرأت موجود تھی، اللہ کے نبی کے تعلقات بڑے اچھے تھے، اللہ کے نبی سے وہ کھل کر بات کرتے تھے۔ اس لیے حضرت عمر نے اٹھ کر کہا اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے، اے اللہ کے نبی آپ کو اب لکھنے اور سمجھانے کی ضرورت نہیں، الحمدللہ پوری زندگی آپ سمجھا دیے، اب بھی ہم نہ سمجھے تو کیا مطلب ہے، ہم پوری طرح سمجھ سکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جرأت کر کے اللہ کے نبی کے سامنے یہ بات پیش کر دی اور تمام صحابہ کو اطمینان ہو گیا۔ وہ بھی یہی چاہ رہے تھے کہ ہم کہیں آپ نہ لکھیں، ہم دین کو سمجھ گئے ہیں، اب ضرورت مزید نہیں ہے، لیکن کہنے کی جرأت کسی کو نہ ہو رہی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جرأت کر کے وہ بات کہہ دی، اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اس کو قبول کر لیے۔ معلوم ہوا کہ اصل میں ایک اس امتحان تھا حضرات صحابہ کا، ان کی آزمائش تھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے۔ اس کو آپ ایسا سمجھیے جیسے کہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام جب ان کا انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بچوں کو جمع کیا، ان کی اولاد، اور ان کو انہوں نے کہا ذرا مجھ کو یہ بتاؤ ما تعبدون من بعدی، میرے مرنے کے بعد تم کس خدا کی عبادت کرو گے؟ یہ بھی آزمائش تھی، بیٹوں کی آزمائش، اولاد کی آزمائش۔ میں نے دین ان کو پڑھایا، میں نے دین ان کو سکھایا، توحید کا درس توحید کا درس زندگی بھر دیتا رہا اور ان کو بتاتا رہا۔ اب وہ آزمانا چاہتے تھے، ذرا ان کو دیکھو ان کے دل کے اندر توحید گھس گئی ہے کہ نہیں گھس گئی۔ انہوں نے پوچھا ما تعبدون من بعدی۔ اب ذرا سوچئے کہ پوچھنے کی ضرورت کیا تھی ان کو، جب زندگی بھر تعلیم دی، زندگی بھر تربیت کی، زندگی بھر دین سکھایا، زندگی بھر توحید کا درس دیا، عبادت کرنے کا سلیقہ اور عبادت کرنے کا طریقہ سکھایا، اور مرتے مرتے پوچھ رہے ہیں انتقال کے عین وقت پر ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ساروں نے کہا ہم عبادت کریں گے اس اللہ کی جو آپ کا اللہ ہے، جو ابراہیم کا پروردگار ہے، جو اسحاق کا پروردگار ہے، جو اسماعیل کا پروردگار ہے، اسی ایک اللہ کی عبادت ہم کرتے رہے۔ جیسے یہ آزمائش تھی
حضرت یعقوب نے اپنے بچوں کو آزمایا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو آزمایا تھا۔ بہرحال بھائیوں، بات سمجھنے کے لیے مواقع چاہیے، بات سمجھنے کے لیے تربیت لینی چاہیے۔ کسی نے اشکال کر دیا اور ہم نے اسی کی بات کو قبول کر لیا، ابو بکر کو غلط سمجھنا شروع کر دیا، عمر کو غلط سمجھنا شروع کر دیا، حضرت امیر معاویہ کو غلط سمجھنا شروع کر ڈالا۔ یاد رکھو، صحابہ کرام کے بارے میں بدظنی یہ مسلمان کی شان نہیں ہو سکتی۔ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بہت سارے لوگ الٹی سیدھی ہانکتے رہتے ہیں۔ ابھی مولانا حذیفہ صاحب بتا رہے تھے، ایک صاحب کا بیان آیا، اللہ اکبر، میں تو کام گیا۔ ایک صاحب کا بیان آیا، کیا بیان آیا؟ امیر معاویہ اس امت کا فرعون ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر یہاں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں، ہم تو مقدس نہیں ہیں نا، ہم میں سے بہت سے گنہگار ہیں، معمولی لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود مومن تو بہرحال ہیں۔ اگر ہم میں سے کسی کو کہا جائے یہ اس امت کا فرعون ہے تو کوئی برداشت کرے گا؟ ایک معمولی انسان کو، ایک معمولی مومن کو بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا کہ اس کو فرعون کہا جائے، تو جائے کہ حضرت امیر معاویہ کو کہا جائے یہ اس امت کے فرعون ہے، نعوذ باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت امیر معاویہ بھی بڑے صحابہ میں سے ہیں، اللہ کے نبی نے ان کے حق میں دعا فرمائی تھی، اور دعا میں یوں کہا تھا، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ حضرت امیر معاویہ کو ہادی و مہدی بنا دیجئے۔ ہادی کے معنی ہدایت دوسروں کو دینے والا، مہدی کے معنی خود ہدایت پر رہنے والا، خود ہدایت پر رہنے والا، دوسروں کو ہدایت کی تعلیم دینے والا، ایسا ان کو بنا دیجئے۔ اللہ کے نبی کی دعا ان کے حق میں موجود ہے، اور وہ قرآن کے کاتبین میں شامل ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام جب قرآن نازل ہوتا تھا تو بعض خاص صحابہ سے قرآن لکھوایا کرتے تھے، جیسے کہ حضرت زید بن ثابت سے لکھواتے تھے، اسی طرح کبھی امیر معاویہ سے بھی لکھایا کرتے۔ اونچے درجے کے صحابہ میں سے ہیں، فہم و بصیرت میں بڑے اعلیٰ ہیں، سیاسی امور کی بصیرت میں بہت سے آگے کے درجے پر فائز تھے۔ اللہ نے ان کو بڑی خوبیوں سے نوازا تھا، دل کے پاک و صاف تھے، لیکن اس کے باوجود آج ہم ان کے بارے میں اپنے عقیدوں کو، اپنے نظریات کو، اپنے خیالات کو، اپنے دل و دماغ کو پاک نہ رکھیں۔ بھائیوں، یہ ہمارے لیے عیب کی بات ہے، نقصان ہمارا اپنا ہے، ان کا نہیں۔ ان کے درجات بلند ہوتے جائیں گے، ہم گھٹیا سے گھٹیا ہوتے جائیں گے۔ حضرت امیر معاویہ کو بھی کہنے والے نعوذ باللہ بہت برا بھلا کہتے ہیں۔ ابھی تو قول نقل کر دیا، اور عام حالات میں بعض لوگ ایسے ہیں جو حضرت امیر معاویہ کو بھی نعوذ باللہ کافر قرار دیتے ہیں۔ میں ایک نکتہ عرض کرتا ہوں، یہ تاریخ کا واقعہ ہے، سب جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ جان لیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد خلافت پر جو متمکن ہوئے وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو حضرت علی کے بڑے صاحبزادے تھے۔ ان کو خلافت ملی تو انہوں نے اپنی مرضی سے حضرت امیر معاویہ کو خلافت سونپ دی اور صلح کر لی کہ آپ اس خلافت کو لے لیں، میں اس سے ہٹتا ہوں۔ یہ تاریخ کا واضح واقعہ ہے، تاریخ کے اندر صاف الفاظ میں یہ پورا واقعہ موجود ہے۔ وہ واقعے کی تفصیل میں نہیں جاتا، یہ آخری واقعے کے حالات بتا رہا ہوں کہ جب ضرورت پڑی تو حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں صلح کر لی اور کہا کہ خلافت آپ کو دیتا ہوں، میں اس سے ہٹتا ہوں۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ مقدس ہیں، سارے لوگ ان کو مانتے ہیں، ہم تو مانتے ہی ہیں، وہ دوسرے جو طبقے کے لوگ ہیں وہ بھی ان کو مانتے ہیں، حضرت علی کو مانتے ہیں،
حضرت حسن کو مانتے ہیں، حضرت حسین کو مانتے ہیں، وہ سب کے سب بھی مانتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت حسن نے ان کو خلافت جو دے دی، کیا حضرت امیر معاویہ کافر ہوتے تو وہ ان کو دیتے؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کافر تھے اور حسن رضی اللہ عنہ خلافت اٹھا کر ان کو دے رہے ہیں، اور پھر وہی ساری دنیا اسلام کے خلیفۃ المسلمین قرار پاتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ نعوذ باللہ کافر ہو گئے تھے یا نعوذ باللہ غلط کار تھے، تو حضرت حسن نے ان کے ہاتھ پر کیوں بیعت کر لی؟ چنانچہ انہوں نے خلافت ان کو دی اور سب سے پہلا اپنا ہاتھ بڑھایا، حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ حضرت میں آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوتا ہوں، آپ کو امیر تسلیم کرتا ہوں۔ جب حسن تسلیم کر رہے، یہ بات کے لوگ حسن کا نام لیتے ہیں، علی کا نام لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی باتوں پر نہیں چلتے۔ معلوم ہوا کہ حضرت امیر معاویہ کو حضرت امام حسن بہت عظیم شخصیت مانتے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنی خلافت ان کے ہاتھ پر دے دی اور ان کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت بھی کر لی تھی۔ یہ تاریخی واقعات ہیں، حالات ہیں۔ ان سب واقعات اور حالات کو اس لیے عرض کرنا پڑ رہا ہے کہ بعض لوگ ایسے حالات میں، ایسی صورتحال میں جب پوری امت پریشان حال ہے اور کافر ہم پر حملہ آور ہیں، ہماری جائیدادوں پر حملہ، ہماری جانوں پر حملہ، ہماری چیزوں پر حملہ، ہمارے دین پر حملہ، ہماری مسجدوں پر حملہ، ہماری مسجدوں کو چھیننے کی کوششیں اور نئے نئے قوانین کے ذریعے سے ہمارے سب چیزوں کو جو ہے خرید لینا، ہماری چیزوں کو قبضہ کر لینا چاہتے ہیں۔ ایسے سخت ترین حالات کے اندر بھی ان مسائل کو الجھا کر صحابہ میں تفریق، مسلمانوں میں تفریق اور ذہنوں میں تفریق پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھائیو، اس لیے عرض کرنا پڑ رہا ہے کہ صحابہ کے بارے میں اچھا گمان رکھو، صحابہ کرام کے بارے میں محبت والی بات رکھو، ان کے بارے میں جو ہے تعظیم و تکریم کے الفاظ استعمال کرو، کوئی گھٹیا لفظ کبھی استعمال نہ کرو۔ بعض صحابہ کرام سے غلطیاں سرزد ہو گئی تھی بشری تقاضے سے، اس لیے کہ وہ معصوم تو نہیں تھے، معصوم تو انبیاء ہوا کرتے ہیں، صحابہ محفوظ تو ہیں، حالات ان کے بڑے اچھے، لیکن کبھی کبھی کسی ایک دو صحابہ سے غلطیاں ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے اوپر حد بھی جاری فرمائی۔ ایک صحابی جن کا نام تھا حضرت ماعز، ان سے ایک بار زنا ہو گیا، وہ خود اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، رونے لگے، پلانے لگے اور کہنے لگے یا رسول اللہ طہرنی، یا رسول اللہ طہرنی، اے اللہ کے رسول مجھے ذرا پاک کر دیجئے، اللہ کا حکم میرے اوپر نافذ کر دیجئے۔ اور اللہ کا حکم کیا تھا؟ اللہ کا حکم یہ تھا اور ہے، اگر کوئی زنا کر لے شادی شدہ ہونے کے باوجود اس کو سنسار کیا جائے گا، یعنی پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے گا۔ وہ آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ طہرنی، یا رسول اللہ طہرنی، مجھے پاک کر دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا ہوا تمہیں؟ کہنے لگے میرے سے غلط حرکت ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے تفتیش اور تحقیق کے بعد حکم صادر فرمایا، ان کو لے جاؤ اور لے جا کر پتھر مار مار کر سنسار کر دو، ہلاک کر دو۔ حضرات صحابہ کرام کی جماعت ان کو لے جاتی ہے اور پتھر مارنے لگتی ہے، اور جب پتھر پڑتا ہے تو حضرت ماعز بشری تقاضے سے ادھر ادھر بھاگتے ہیں۔ ایک صحابی ادھر سے آ رہے تھے، انہوں نے اس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد ان کی زبان سے کچھ غلط لفظ نکل گیا حضرت ماعز کے بارے میں۔ کیا غلط حرکت کی، کیسا بیہودہ آدمی ہے، کچھ انہوں نے کہہ دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بعد میں صحابہ نے بتایا ہم سنسار کر رہے تھے ماعز کو، تو فلاں صحابی ادھر سے آ رہے تھے اور انہوں نے ان کے بارے میں ایسے غلط الفاظ استعمال کر دیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام غصے میں آ گئے اور یوں فرمایا لقد تاب توبۃ، انہوں نے ایسی پکی و سچی توبہ کی ہے کہ اگر اس توبہ کو لو قسمت علی امت لوسعتہم، اگر وہ توبہ پورے مدینے والوں پر یا یوں کہا پوری امت پر تقسیم کر دی جائے تمام گنہگاروں کی بخشش ہو جائے گی۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ فرمایا
لقد تاب توبتن، ایسی سچی و پکی توبہ کی ہے. کہتے ہیں کہ اگر وہ پوری امت پر تقسیم کر دی جائے، لو قسمت علی امت لوسعتہم، تو سب کی بخشش ہو جائے، سب کے لیے کافی ہو جائے. ایسی توبہ کی. یہ تھے حضرات صحابہ. لغزشیں کبھی ہو گئی تو اللہ سے انہوں نے توبہ کی، استغفار کیا، وہ بھی اکا دکا، یعنی کہ پوری جماعت نعوذ باللہ اکا دکا ایسا ہوا تو ان کا یہ حال تھا. ہر صحابی اپنی جگہ پر ایک عجیب اور انتہائی بلند مقام پر فائز تھا. کبھی کبھی کسی سے ایسی چوک ہوئی، اللہ نے ان کی بخشش کر دی اور ان کے مرتبوں کو بڑھا دیا. اس کے باوجود آج کوئی کہتا ہے میں صحابہ کے بارے میں کتاب لکھتا ہوں اور اس کے اندر تحقیق کرتا ہوں کون صحابی کیسا تھا، کون صحابی کیسا تھا، یعنی اللہ کا جو ججمنٹ ہے وہ اس کو پسند نہیں آ رہا ہے. اب یہ خود جج بن کے بیٹھتا ہے کہ ابو بکر کیسے تھے، عمر کیسے تھے، عثمان کیسے تھے، معاذ کیسے تھے، معاذ بن جبل کیسے تھے، عبداللہ بن عباس کیسے تھے، حضرت ابو ہریرہ کیسے تھے. یہ آج بیٹھ کر ججمنٹ کرنا چاہتا ہے. اللہ نے 1400 سال پہلے قرآن کے اندر اپنا ججمنٹ نازل کر دیا تھا اور بتا دیا تھا رضی اللہ عنہم رضوا عنہ، میں ان سے راضی ہوں، وہ میرے سے راضی ہیں. اور اب آئیے اللہ کا نام لے کر، رسول کا نام لے کر فیصلہ کرنے کے لیے صحابہ کے بارے میں، تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ کا ججمنٹ ان کو پسند نہیں آیا ہے. اس لیے بھائیو، حضرات صحابہ کرام کے بارے میں بہت اچھا عقیدہ، یہی مسلمان کی شان ہوتی ہے. باقی کچھ اس طرح کی باتیں جو پھیلائی جاتی ہیں اور امت کے اندر انتشار پیدا کرنے کی بعض لوگ کوشش کرتے ہیں، تو آپ سب لوگوں کو چوکنا رہنا ہے. کبھی ایسی باتوں کے پیچھے نہیں جانا ہے. اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو حضرات علماء سے مل کر مسئلے کو حل کر لینا چاہیے. لیکن ایک بات یہ بھی کہہ دوں، ہر عالم سے نہ پوچھیں، اس عالم سے پوچھیں جو اس کا پرفیکٹ جو ہے مطالعہ رکھتا ہو اور بتانے کی صلاحیت اور قابلیت اس کے اندر موجود ہو. اس لیے کہ ہر طبقے میں آپ جانتے ہیں کہ کچھ کمزور بھی لوگ ہوتے ہیں، کچھ اعلیٰ لوگ بھی ہوتے ہیں، کچھ ماہرین ہوتے ہیں اور کچھ ویسے ہی ناقصین بھی ہوتے ہیں. اگر ہر ایک سے جا کر آپ پوچھ لیں گے، جو بھی داڑھی رکھ لیا اسی کو عالم سمجھ لیتے ہیں، جو بھی جبہ پہن لیا اسی کو محقق زمان سمجھ لیتے ہیں، اور اس سے جا کر پوچھتے ہیں، وہ بیچارہ وہ پڑھا ہوا نہیں ہوتا، تحقیق کیا ہوا نہیں ہوتا، اس کے سامنے سارے حقائق اور سارے معارف نہیں ہوتے. اس کو جا کر آپ نے پوچھا، وہ آپ کو سمجھا نہیں سکا، اور آپ سمجھ لیتے ہیں ہمارے علماء سمجھانے کی طاقت نہیں رکھتے. یہ غلط بات ہے. آپ پوچھو تو ان عالموں سے پوچھو جو مہارت رکھنے والے ہیں. مسئلہ بھی پوچھو تو اس عالم سے پوچھو جو فقہ کا مسائل کا درک رکھنے والا ہو. اب آپ نے کسی حافظ صاحب سے پوچھ لیا، کسی امام صاحب سے پوچھ لیا، وہ امام صاحب عالم نہیں تھے یا عالم تھے بھی تو ان کو زیادہ درک اور زیادہ تحقیق نہیں تھی اور وہ اس کا مسئلے کا جواب ٹھیک نہ دیے. الزام سارے مولویوں پر اور سارے علماء پر کیوں؟ بھائیوں بزرگوں، اس لیے جب بھی پوچھو یہ سمجھ کر پوچھو کہ میں دین کی بات پوچھ رہا ہوں، اور دین کی بات پوچھنے کے لیے مجھے ماہرین کی خدمت میں جانا چاہیے، محققین کی خدمت میں جانا چاہیے، اور اس کے لیے آپ کو کچھ وقت بھی لگ جائے، کچھ پیسہ بھی خرچ ہو جائے جانے وہ آنے کا، اس کے لیے بھی تیار ہو اور جا کر پوچھیں. جیسے کہ ہم کو اگر ڈاکٹر کی ضرورت پڑ جائے، ہم معلومات کرتے ہیں کون سا ڈاکٹر سب سے اچھا ہے. جب دین کا مسئلہ آئے تو یہ کیوں نہیں پوچھتے کون سا عالم سب سے بہترین عالم ہے؟ وہاں بھی تو پوچھئے. اس لیے کہ وہاں جان کا مسئلہ ہے اور یہاں ایمان کا مسئلہ ہے. جان کے مسئلے میں ہم تحقیق کرتے ہیں بہترین ڈاکٹر کون، بہترین ماہر کون، بہترین ہاسپٹل کون سی. اسی طریقے پر ہم کو مسئلہ دینی و شرعی، خاص طور پر عقیدے کا مسئلہ پیش آ جائے، ہم کو معلوم کرنا چاہیے علماء میں کون بہترین علماء ہے، کون سا ادارہ سب سے بہترین ہے. ہم جائیں گے، معلوم کریں گے، تحقیق کریں گے
اور مسئلے کا حل لے کر آئیں گے، یہ ہمارا مزاج ہونا چاہیے۔ میں نے اس لیے کہا ایسی باتیں، ایسی صورتیں سننے میں آتی رہتی ہیں کہ فلاں صاحب کے پاس میں گئے، انہوں نے سمجھایا نہیں اور جانے والا سمجھ لیا عالموں کے پاس جواب ہی نہیں۔ ایسا نہیں ہے بھائیو، ہر چیز کو تحقیق کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ بہرحال اس موضوع پر میں نے عرض کیا کہ حضرات صحابہ یہ دین کے سب سے پہلے پلرز ہیں جنہوں نے دین ہم تک پہنچایا۔ ان کی فضیلت، ان کی منقبت قرآن میں بھی موجود، حدیثوں کے اندر موجود۔ علماء نے اسی کی روشنی میں ان کے فضائل و مناقب کو مرتب کر کے بتایا کہ ان کو ماننا ایسا ہی ہے جیسے دین کو ماننا۔ اگر صحابہ کو نہ مانو گے تو دین کو ماننے کا کوئی مطلب نہیں رہتا۔ اس سے صحابہ کی عظمت و جلالت کو ماننا اور ان کے بارے میں اچھا عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ باقی اس طرح کی باتیں آئیں تو ان کو تحقیق کرنا چاہیے، بغیر تحقیق یا یہ کہ جو ہے سنی سنائی باتوں کو دل میں جما کر صحابہ سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ آج اس موضوع پر اس لیے عرض کرنا پڑا کہ آج عاشورہ کا دن ہے، محرم الحرام کا مہینہ، اس کی 10ویں تاریخ۔ یہ 10ویں تاریخ بڑی معزز محترم تاریخ ہے جس کو عاشورہ کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر بڑے اچھے اچھے واقعات تاریخ کے اندر پیش آئے ہیں اور اس کی فضیلت احادیث کے اندر بھی منقول ہے۔ اور اس کے اندر جو ہے حضرات ہم لوگ صحابہ کرام کی منقبت اس لیے بیان کرتے ہیں کہ ایک طبقہ حضرات صحابہ کرام پر سب و شتم اسی دن کرتا ہے۔ ان کا کام ہی ہوتا ہے اس دن، اس تاریخ میں رات بھر ابو بکر کو گالیاں دینا اور عمر کو گالیاں دینا، صحابہ کرام کو گالیاں دینا۔ نعوذ باللہ، دین تو وہ ہے جس میں اچھائی سکھائی جاتی ہے، اور ایک دین لوگوں نے وہ بنا لیا جس میں صحابہ کو گالیاں دینا بھی ثواب کا کام ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ ہر وقت اس کو تر و تازہ رکھنے کی کوشش ہم لوگ کرتے رہیں، اللہ ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔